نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام جدلیاتی لبرلزم۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے میرے یعنی کہ محمد اسلم ڈوڈی کے تخلیق کردہ متوازن طرز فکر کی سائنسی تصدیق۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ میں اپنا پروگرام جدلیاتی لبرلزم عرصہ دراز سے تقریباً 1.5 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے، میں یہ پروگرام آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور اس کے 160 سے زائد ایپیسوڈز اب تک آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ عزیزان محترم، آج اگلا ایپیسوڈ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا مطلوب ہے۔ اب تک ہم جو کچھ سمجھ چکے ہیں اور میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر چکا ہوں وہ یہ ہے کہ جدلیاتی لبرلزم یا ڈائلیکٹیکل لبرلزم میرا اپنا وضع کردہ ایک نظریہ حیات ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے جو میں نے دنیا کے 8 ارب انسانوں کے لیے وضع کی ہے۔ یہ تھیوری دنیا کے تمام انسانوں کے سماجی مسائل کو کما حق حل کرنے کے لیے باوصف ہے۔ عزیزان محترم، میں نے اس تھیوری کے لیے ایک متوازن طرز فکر بھی تلاش کیا ہے اور اس کو تخلیق کیا ہے، وضع کیا ہے اور وہ طرز فکر آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میں نے اپنے متوازن طرز فکر کے تمام خد و خال، اس کی بناوٹ، اس کی سٹرکچر، اس کی ماہیت، یہ سب کچھ آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے دیگر مختلف ایپیسوڈز میں جو گزر چکے ہیں۔ تو اب میں آپ حضرات کے سامنے متوازن طرز فکر کی مذہبی تصدیق پیش کر چکا ہوں گزشتہ ایپیسوڈز میں، اور آج آپ حضرات کے سامنے اس کی جو ہے سائنسی تصدیق، متوازن طرز فکر کی سائنسی تصدیق پیش کرنا مطلوب ہے۔ پچھلے چند ایپیسوڈز میں بھی میں آپ حضرات کے سامنے متوازن طرز فکر کی سائنسی تصدیق پیش کر چکا ہوں، پیش کر رہا ہوں۔ مذہبی تصدیق آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی گئی ہے۔ مذہبی حوالہ سے میں آپ کو مختلف مذہب کے قوانین بتا چکا ہوں، مختلف قوانین کی ترغیبات بتا چکا ہوں اور پھر ان کے حوالہ سے میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ کس طرح متوازن طرز فکر تمام مذہب کی کوکھ سے جنم لیتا ہے۔ اب ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ متوازن طرز فکر کس طرح سائنٹیفک اصول و ضوابط کے حق میں ہے، سائنٹیفک اصول و ضوابط کی کوکھ سے جنم لیتا ہے اور سائنس متوازن طرز فکر کو ثابت کرتی ہے، پروو کرتی ہے۔ عزیزان محترم، میں اسی حوالہ سے آپ حضرات کو لچک کے حوالہ سے بتا چکا ہوں کہ لچک کیا شے ہے اور اس بارے میں نے آپ کے سامنے کچھ تجربات بھی کیے ہیں، آپ حضرات کے سامنے بیان کیے ہیں اور لچک کی سائنٹیفک ڈیفینیشن، اس کی تعریف بھی آپ حضرات کے سامنے کی ہے۔ لچکدار اجسام کی خصوصیات آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں نے بتائی ہیں اور میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ انسانی رویہ میں لچک دراصل مادی اجسام کی لچک سے یکسر مختلف ہے۔ صرف لچک کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ لچکدار اجسام کی خصوصیات رکھی ہیں اور لچک کی ڈیفینیشن رکھی ہے، ورنہ انسانی رویہ میں لچک جو ہے وہ اس سے یکسر مختلف ہے۔ تو عزیزان محترم، آج ہم انسانی رویہ کے بارے میں کچھ سمجھیں گے کہ انسانی رویہ کیا ہوتا ہے تاکہ آگے بڑھنے کے لیے ہم اس سے مدد لے سکیں۔ عزیزان محترم، رویہ سے مراد ہے انسان کا طرز عمل، انسان کا طرز عمل جو وہ اپنے اور دوسرے افراد کے لیے اختیار کرتا ہے، یہ اس کا رویہ کہلاتا ہے۔ وہ اپنے لیے بھی جو اختیار کرتا ہے وہی اس کا رویہ، اور جو دوسروں کے لیے کوئی طرز عمل اختیار کرتا ہے وہ اس کا رویہ ہے۔ تو عزیزان محترم، دماغ اور حرام مغز انسان میں رویہ پیدا کرنے والے اعضاء ہیں۔ دماغ تو ہماری کھوپڑی میں ہے، سر میں ہے، اور حرام مغز ہماری جو پیچھے جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس کے اندر ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، انسان میں رویہ پیدا کرنے والے یہ اعضاء 2 ہی ہیں، ایک تو دماغ ہے اور دوسرا ہے حرام مغز۔ تو اسی طرح دماغ انسان کی کھوپڑی میں ہوتا ہے اور دماغ کے نیچے ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے جو 33 مہروں یا ورٹیبرے پر مشتمل ہوتی ہے۔ ورٹیبرے یہ جس طرح ہمارے انگوٹھی نہیں ہوتی، انگوٹھی کی طرح کی ہوتی ہیں، یہ اس کی سٹرکچر جو ہے ورٹیبرے کی۔ تو ان مہروں کے بیچوں بیچ خلا ہوتا ہے جسے عصبی نہر یا نیورل کینال کہتے ہیں، نیورل کینال۔
تو اس عصبی نہر میں 33 مہروں کے بیچوں بیچ لمبائی کے رخ پہ حرام مغز پڑا ہوتا ہے، لمبائی کے رخ پہ 33 مہروں کے ایسے اوپر نیچے رکھے نا، تو ایک اس کے بیچوں بیچ ایک خلا ہوگا، خالی جگہ ہوگی، اسے نیورل کینال کا نام دیا گیا بایولوجی میں، اور اسی نیورل کینال کے اندر حرام مغز موجود ہوتا ہے۔ دماغ اور حرام مغز انسانی جسم کے تمام افعال اور اعمال کو کنٹرول کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، اب ہم یہ سمجھیں گے کہ رویہ پیدا کیسے ہوتا ہے، رویہ کی پیدائش۔ تو دماغ اور حرام مغز سے باریک باریک دھاگا نما ریشے نکلتے ہیں جنہیں اعصاب یا نروز کہا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے گائے بھینس یا بکرا بکری وغیرہ ذبح ہوتے دیکھے ہوں گے، گوشت بناتے ہیں جب قصاب، تو وہ بریک بریک سے دھاگے سے نکلتے ہیں، بیچ میں سے لمبے لمبے دھاگے، وہ نروز ہیں، اعصاب ہیں، جن کے ذریعے پیغام دماغ تک جاتا ہے یا واپس آتا ہے دماغ سے حصی اعضاء تک۔ تو یہ ریشے جو ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں اعصاب، یا انگریزی میں ان کا نام ہے نروز۔ یہ اعصاب پورے جسم میں پھیلے ہوتے ہیں، پورے جسم کے اندر پھیلے ہوتے ہیں، اور یہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، نمبر 1 حرکی اعصاب اور نمبر 2 حصی اعصاب۔ حرکی اعصاب اور حصی اعصاب، جب کوئی چیز انسان کے حصی اعضائے خمسہ، اب انسان کی حصی اعضائے خمسہ ناک ہے، کان ہے، آنکھ ہے، جلد ہے، زبان ہے، یہ حصی اعضاء ہیں۔ تو جب کوئی چیز انسان کے حصی اعضائے خمسہ یعنی ناک، کان، زبان اور جلد میں سے کسی ایک کے ساتھ ٹکراتی ہے یا آنکھ کے سامنے آتی ہے، تو عضو میں موجود حصی عصب پیغام دماغ یا حرام مغز تک لے جاتا ہے۔ دماغ یا حرام مغز اس پیغام کا تجزیہ کرتا ہے، انالائز کرتا ہے اس کو، اور مناسب ہدایات یا پیغام جاری کرتا ہے۔ یہ پیغام حرکی عصب یعنی موٹر نرو کے ذریعے متعلقہ حصی عضو کے پٹھوں تک پہنچتا ہے، یعنی کہ مسلز تک پہنچتا ہے، پٹھوں تک۔ اب پٹھے جو ہیں وہ سکڑتے ہیں یا پھیلتے ہیں، تو سکڑ کر یا پھیل کر ایک رد عمل ظاہر کرتے ہیں پٹھوں کے پھیلنے سکڑنے سے انسان دیکھتا ہے، سنتا ہے، چکھتا ہے، محسوس کرتا ہے اور چلتا پھرتا ہے۔ روشنی آنکھ میں پڑتے ہی اب جو حصی عصب ہے وہ پیغام دماغ تک لے جائے گا، اور دماغ اس کا تجزیہ کر کے واپس آنکھ تک بھیجے گا، اور آنکھ رد عمل کے طور پر دیکھے گی۔ اسی طرح کان سنتے ہیں، زبان چکھتی ہے، ناک سونگھتا ہے، اور جلد محسوس کرتی ہے، اسی طریقہ سے۔ پس رویہ انسانی جسم کے اندرونی یا بیرونی ماحول میں تبدیلی کا رد عمل ہے۔ انسان کے بیرونی ماحول میں یا اندرونی ماحول میں جو چینج آتی ہے، جو تبدیلی آتی ہے، اس کا رد عمل ہے رویہ۔ اس کے رد عمل میں انسان کیا کرتا ہے؟ تو دوسرے لفظوں میں رویہ ماحول کے مطابق انسان کا طرز عمل ہے، جیسا ماحول ہوگا ویسا انسان کا طرز عمل ہوگا۔ اگر انسان خوشگوار بات سنتا یا محسوس کرتا ہے یا دیکھتا ہے تو اس کا رد عمل یعنی رویہ خوشگوار ہوتا ہے، اور اسی طرح اگر وہ کوئی ناخوشگوار بات سنتا یا دیکھتا ہے یا محسوس کرتا ہے تو اس کا رویہ ناخوشگوار ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔